اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اب آج کو رمضان کے بارے میں بتائیں گے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک باقی تمام مہینوں میں ایک خاص عظمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے تقدس، عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بتایا ہے: دراصل رمضان لفظ رمز سے مشتق ہے، جس کے معنی جلنا اور آفتاب کی گرمی کی وجہ سے ریت کا آگ کی طرح سوزاں ہو جانا ہے۔ رمضان کی گرمی کی شدت سے عبارت ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس بنا پر اسے رمضان کے نام سے موسوم کہا جاتا ہے۔ عربی لغت میں ارماس کے معنی ہیں ریت کا پاؤں جلانا، رمز کہا جاتا ہے۔ سوزاں سنگریزوں میں چمڑے سمیت بکری کو بھوننا، مرمس جانور بھوننے کا ہے۔ عرض گرمی کی شدت اور جھلسا دینے والے موسم کے باعث چرختی ہوئی زمین، یہ تمام الفاظ بتاتے ہیں کہ اہل عرب میں رمضان نہایت سخت گرمی کے زمانے کا نام تھا۔ محمود شکری الویسی جلد سوم 598 کے مطابق قدیم عرب تاریخ میں رمضان کو گرمی کے مہینے سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ رمضان شدید گرمی یا سورج کی تپش سے تپتی ہوئی زمین سے مشتق ہے۔ چنانچہ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت شدید جھلسا دینے والی گرمی کا یہی حال تھا۔ اسلام سے قبل قدیم عرب تاریخ میں رمضان کو دمیر سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ ان کے ہاں سال کا پہلا مہینہ تھا۔ علاوہ ازیں اسے ناطق اور ناطل کے ناموں سے بھی موسوم کہا جاتا تھا۔ بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرتوں اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں رشد و ہدایت کا ابدی خزانہ، آخری الہامی، دین و دنیا کی فلاح اور نجات کا دائمی ضابطہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ، وحی ربانی کا آخری سرچشمہ یعنی کتاب مبین قرآن حکیم نازل ہوا۔ رمضان کو یہ عظمت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں جملہ آسمانی، صفی اور الہامی کتب نازل ہوئیں۔ رمضان المبارک فیوز اور انعامات ربانی کا گراں بہا مجموعہ ہے۔ اہل ایمان کا اس کی آمد کا پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے وہ دید و دل فرشاں راہ کیے رہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں رحمت اور مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ دین و دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کمائی کا موسم ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیہ کلمات تلقین فرماتے تھے: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے میرے حق میں مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جسے اللہ عز و جل نے نزول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ وہ ماہ منور طلوع ہونے والا ہے جس میں شیطانی قوتیں مغلوب اور نیکی اور پرہیزگاری کی فضا غالب ہو جاتی ہے۔ مسلم معاشرے پر روحانی نظم و ضبط کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ سحر خیزی کے لمحے بڑے دل آویزاں
اور افطار کے مناظر ایمان فروز ہوتے ہیں۔ گویا جس طرح بہار کی آمد سے پورا موسم بدل جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے، اور اسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ضبط دری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی اور نجات کا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پراسرار اور تعارفی خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اہمیت اجاگر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فنگ ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے فرض اور راتوں کی عبادت تراویح نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طلب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں کوئی 70 فرض ادا کرے۔ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر اور بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی اسی کے مقدار اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر یہ وسع نہیں پاتا کہ وہ دوسروں کو باقاعدہ افطار کروائے اور اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کروا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جیسے پینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی، یعنی ایسی سیرابی ہوگی تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم کے کام اور محنت کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل شان اس کی مغفرت فرماتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب، جہنم کی آگ سے پناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہمیں اس ماہ کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ فرمانے کے ساتھ اس مہینے کے معاملات اور ان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک دوسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، نیکی اور بھلائی کے طلب، آگے بڑھ، اور اے برائی کے ارادہ کرنے والے، پیچھے ہٹ۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت 60,000 افراد جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں جہنم سے بری فرماتا ہے، مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتا ہے، یعنی 60,000 30 مرتبہ، جن کی کل تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک طویل اور جامع روایت منقول ہے۔ اس میں بھی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل رمضان المبارک میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوں ان کے برابر اس ایک دن میں جہنم سے بری فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے متعلق 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ فرمائی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو آہستہ کرتا ہے اور فرماتا ہے، ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری جانب آئیں گے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے زمانے میں ان کی برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غرض کیا گیا، کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جس سے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ شخص بھی ہلاک ہو جو زندگی میں اپنے والدین یا اس سے کسی کو ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔
یقیناً یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادات اور نیک اعمال کا موسم بہار اور گراں قدر اور انعام ہے۔ یہ عبادات اور مناجات، توبہ اور طلب مغفرت کے قیمتی لمحات ہیں جس کی ہر ساعت غنیمت اور قدر بے بہا عطیہ ہے۔ یہ اللہ کے کرم اور اس کی عطا اور رحمت کا خزانہ ہے جس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔